السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 30، تراویح کی اہمیت۔ حدیث: جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان المبارک کی ایک امتیازی عبادت نماز تراویح ہے، جو اپنی الگ شان رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے رمضان المبارک میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے اور عبادت کے شوق میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھائی، لیکن جب مجموعہ زیادہ بڑھنے لگا اور صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر معمولی ذوق و شوق دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں کثرت عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جو لوگ قرآن کریم کی حافظ تھے وہ خود نوافل میں قرآن پڑھتے، اور جو حافظ نہ تھے وہ کسی حافظ کے اقتداء میں قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے ایک تابعی عالم ثعلبہ ابن ابی مالک قرظی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ حضرات ہیں جن کو قرآن کریم حفظ نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں قرآن سن رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے بہت اچھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی ناگواری کی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اس تفصیل سے اتنا یقیناً معلوم ہو گیا کہ دور نبوت میں رمضان کی وہ خصوصی نماز جسے بعد میں تراویح کا نام دیا گیا، یقیناً پڑھی جاتی رہی، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس نماز سے بخوبی واقف تھے اور تنہا یا جماعت سے اسے پڑھا کرتے تھے۔ پھر دور صدیقی اور دور فاروقی کے ابتدائی زمانے تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ لوگ مسجد میں تنہا یا چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، آپ نے مناسب سمجھا کہ تراویح کا باقاعدہ جماعت قائم کر دی جائے، کیونکہ جس خطرۂ جوب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ خطرہ باقی نہ رہا تھا۔ اس لیے آپ نے صحابہ میں سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح کا امام مقرر فرمایا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں تراویح پڑھنے لگے۔ حضرت یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ و تابعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رمضان کے مہینے میں 23 رکعتیں یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ حافظ بن حجر عسقلانی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں 20 رکعتیں پڑھائیں۔ جب تیسری رات ہوئی لوگ جمع ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کے وقت ارشاد فرمایا، مجھے خیال ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض ہو جائے گی تو تم اس کو نبھا نہ سکو گے۔